الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی، کہ اللہ برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا اور اس میں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ رمضان کو عوام کا مہینہ کہا گیا اور ان کی مغفرت اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کے لیے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ اب یہ دو مہینے رجب اور جو ہے رمضان، اس کے درمیان میں ہے شعبان، یعنی کریم الطرفین مہینے، آگے پیچھے اور درمیان میں شعبان کا مہینہ، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات جو 15 شعبان کی کہلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جسے شب بارات عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ رجب کے مہینے میں جس طرح کاشتکار بیج لگاتے ہیں تو اس وقت جو ہے سیڈنگ ہوتی ہے، رجب کے مہینے میں شعبان میں محنت کی جاتی ہے، جیسے کسان پانی دیتے ہیں اور پودے چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مومنین کے لیے رجب سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور شعبان میں محنت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ رمضان میں جو ہے وہ رحمتیں، وہ بخشش، جہنم سے رہائی یہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بھی گرمیوں کے موسم میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا بھیجتے ہیں، تو رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو ایک امید لگ جاتی ہے۔ چنانچہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے ہوا چلنے کے بعد دیکھا کہ پھر بادل آ جاتے ہیں، امید اور بڑھ جاتی ہے کہ بارش ہوگی، اب تو بادل بھی آ گئے، حتیٰ کہ اگلا مہینہ رمضان کا، جس میں یہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، رحمتوں کی یہ بارش لوگوں پر برستی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جی خوش کر دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اعمال کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کئی گنا اجر دیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی 100 گنا نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو کئی 1000 مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر فضیلت
ایسے جیسے قرآن مجید کو بقیہ آسمانی کتابوں پر فضیلت، شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت، اور رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔ تو رجب کا مہینہ گناہگاروں کی مغفرت کا مہینہ، شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری وہ سب کی سب رمضان المبارک میں اتری، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کی ابتدا 15 شعبان کی رات سے ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور سب چیز منور ہو جاتی ہے، 15 شعبان کی رات رحمتوں بھرے اس مہینے کے لیے طلوع سحر کی مانند ہے۔ پھر ہر دن میں یہ نور بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا، رحمتیں برکتیں ہر طرف پھیل گئیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ شب بارات کی رات بجٹ کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آئندہ سال جو واقعات ہونے والے ہیں ان کی فہرستیں تیار کریں، کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری، کس نے زندہ رہنا، کون اس دنیا سے انتقال کر جائے گا، کس کا رزق تنگ کرنا ہے، کس کا رزق کشادہ کرنا ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کس کو خوشیاں ملیں گی، کسی کو غم ملیں گے، کسی کو ایمان ملے گا، جیسے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور کتنے ایمان والے شک اور شبہ کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اسی رات کو فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 27ویں رمضان کو اللہ تعالی یہ ڈیٹیل فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ ویسے نقشے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں کیونکہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب یہ فیصلے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ چنانچہ اس رات کو عبادت کی جاتی ہے اور دن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من شعبانی، جو آدمی شعبان میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، فتحت لہو ابواب الجنانی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت علیہ ابواب النیرانی، اور جہنم کے آگ کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مصیبت زدہ، کوئی حاجت طلب کرنے والا اگر وہ طلب کرے گا اللہ اس کی طلب کو پورا کریں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو بھئی اللہ رب العزت نے یہ 15 شعبان کی رات عطا کی، الحمدللہ وہ لوگ مبارک کے لائق ہیں جنہوں نے اس رات میں عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا۔ تو بھئی قبولیت کے آثار تھے،
ہم کہہ سکتے ہیں یہ دعاؤں کی رات تھی. تو آج اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا علم بھی ہو کہ الحمدللہ اس کے بارے میں اطلاع بھی دی گئی تھی، اور مانگنے والوں نے خوب مانگا بھی صحیح، اور مانگنے کا طریقہ بھی کئی مرتبہ بتایا کہ بھئی مانگنے والے کو لانڈری لسٹ نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ اس نے مانگنا ہوتا ہے جس طرح ایک فقیر مانگتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سوالی بن جاتا ہے. لوگ ترس کھاتے ہیں، نہ دینے والا بھی اس کو خیرات دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں. اور جو بندہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیتے ہیں. تو اولیاء کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی لطف آتا ہے، اور وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ ماں سے مانگتا ہے. اگر ماں بزی ہے تو رو رو کے وہ فریاد کرتا ہے. تو بھئی اسی طرح ہمیں بھی یہ بات سیکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا تو بندوں کے معاملے میں خیر کا معاملہ ہے. اللہ تو ارادہ کر چکے ہیں بندوں کو دینے کا. جبھی تو یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان کی آمد ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، جبھی تو تمام حالات کو بنا دیا گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مند بن جائیں. اور ضرورت مند کے بارے میں، محتاج کے بارے میں مشہور بات ہے، صاحب الغرض مجنون، کہ جس کو غرض ہوتی ہے، نیڈی ہوتا ہے، وہ تو دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے. وہ تو اپنی نیڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اب پریپیئر کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے مانگنے والے اس طرح جنون سے مانگنے والے بن جائیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جائیں. یاد رکھیں رب کے سامنے جھکنا عزت کی بات ہے. رب کے سامنے جھکنا عزت کی بات ہے، اور مخلوق کے سامنے جھکنا ذلت کی بات ہے. جو بندے رب کے سامنے نہیں جھکتے اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں. وہ جگہ جگہ بندوں کی پھر جو ہے ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اب وہ مخلوق کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے در سے نکال کے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا ہے. لہذا تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور مل مل کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا، جمعے کا اہتمام، پھر اسی طرح اب رمضان میں تراویح آئے گی، اور پھر بعد رمضان کے جو ہے انٹرنیشنل اجتماع یعنی کہ حج آئے گا. اور یوم عرفہ کو سب لوگ دعا مانگیں گے، اللہ کو ترس آ جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. اسی لیے جو بندہ اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں نماز کی شان کہ اس میں وہ بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے، سورہ فاتح پڑھتا ہے، تو وہاں ایاک نعبد کہتے ہیں. اب نعبدو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اعبدو نہیں کہتا کہ اللہ جو ہے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، نہیں، ہم اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ آپ سے مدد ہم سب چاہتے ہیں. تو فرد کی بات نہیں بلکہ اجتماع کی بات ہے، کیونکہ جب اجتماعی طور پر جو ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو پھر قبول ہوتی ہیں، اس کی شان کچھ اور ہو جاتی ہے. رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں اس وقت جو ہے پوری دنیا میں
ہر خطے میں جو ہے عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں عبادت ہوگی، مسجدیں بھر جائیں گی اور لوگ اجتماعی دعائیں بھی مانگیں گے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، تو بھائی اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ہمیں بھی امید لگانی چاہیے اور ہمیں بھی سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو انکلوڈ کر لینا چاہیے. اللہ آپ کا کوئی بندہ بھی دنیا میں کہیں پر بھی عبادت کر رہا ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، اللہ آپ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اور اللہ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کے دریا بہا دیتے ہیں، ایک لیلۃ القدر میں، دوسرا شب عرفہ یعنی عرفات کی رات میں، اور تیسرا لیلۃ البرات یعنی شب برات میں، اور ایک چوتھی رات ہے جس کو اکثر مسلمان مس کر جاتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، عید الفطر کی رات، جس کو اکثر لوگوں نے آج کل فن والا ٹائم بنا لیا ہے. چاند رات رمضان گزرا اور جناب اب جو ہے سب شاپنگ کی طرف دوڑے، سب کو عید کی فکر لگ گئی اور عبادت کی فکر چلی گئی. تو لہذا کوشش کرنی ہے کہ اس رات بھی عبادت کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ وہ رات بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جو رمضان میں بخشش نہیں کر پایا، حاصل نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رات بھی عطا کر دی تاکہ آج بھی کوئی مانگنے والا مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا. تو لہذا جو ہے اس وقت بھی ہمیں دھیان کرنا ہوگا کہ اللہ ہمیں جو ہے آج کی سعادتیں، آج کی رات کی سعادتیں بھی عطا کر دیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے مختلف راتیں بنائیں، مختلف دن بنائے، کہیں جو ہے 10 دن 10 راتیں جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، کہیں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. تو بھئی اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے جو ہے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. تو پھر یہ خاص اوقات اور یہ خاص مقامات اور خاص اشخاص والی بات کیا چیز ہے کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے اور بڑھا دیے، اس لیے کہ جو ہے اس سے بندوں کے اندر شوق بڑھ جائے. اور دوسرا ہے کہ بخشش جب اللہ کریں گے، رحمتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر ان کو قدر بھی آئے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ اس فرض کو بھی ادا کرتے ہیں، اور سنتیں، نوافل ان کو بھی ادا کرتے ہیں. کبھی خیرات دیتے ہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں. ان کو ایک فکر لگی ہوتی ہے کہ شاید میری یہ نیکی کام آ جائے آخرت میں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے گی. تو لہذا اللہ کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں چھپا دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں چھپا دیا، کیونکہ جہاں اوامر تھے وہاں نہیں بھی ہے. بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منع کیا ہوا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے اور گناہ صغیرہ بھی ہے. چنانچہ جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈرتا ہے کہ بھئی بڑے گناہ بھی نہیں کرنے اور کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے تو کوئی گناہ نہیں کرنا، مجھ سے کہیں انجانے میں بھی گناہ نہ ہو جائیں. وہ اس بات کی بھی فکر لگاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی گناہ سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ سے دوری ہو سکتی ہے. اب بس اس فکر میں وہ لگا رہتا ہے اور اسی میں زندگی تمام ہوتی ہے. اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو
اپنی مخلوق میں چھپا دیا. سبحان اللہ. اب بندہ جو ہے اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے کہ نہ جانے کون اللہ کا کوئی پیارا ہو اور میں اس کا دل دکھا بیٹھوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو لہذا ہر بندے کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرتا ہے. اس لیے اولیاء اکرام نے کہا کہ بھئی سب سے برا تو میں ہی ہوں، اور جو ہے سب مخلوق جو ہے وہ اچھی ہے. انسانوں کو تو اپنے سے اچھا سمجھا ہی سمجھا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے سے بہتر کہا. اس لیے وہ کہتے پھرتے تھے مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، یہ تو سمجھے تو ہے مٹیا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا. تو یہ کیا چیز ہے کہ بھئی کیا معلوم کون اللہ کا پیارا ہو، ہمیں کیا پتا. تو کون بڑے بول بول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے پیاروں کو انسانوں کے اندر چھپا دیا. تو لہذا ہمیں بھی خاص طور پر آئندہ مہینے میں بہت احتیاط کرنی ہے. کسی کے اوپر کوئی بات نہ کریں، کسی کے بارے میں ہم جو ہے کوئی بات غلط سنیں نہ. ہمیں کیا پتا وہ اللہ کے ہاں کس مقام کا ہے، اور اگر آج وہ غلطی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کو وہ پسند آ جائے. تو لہذا جو ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے. اب یہ جو دعاؤں کی رات تھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا. میں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو مجھے جنت البقیع میں سے رونے کی آواز آئی. میں اس آواز کی طرف آگے بڑھی تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رو رو کر اپنی گناہگار امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آج کی رات میں بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح کی روایت پورے رمضان مبارک میں بھی ہے، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اتنی بخشش کرتے ہیں. تو اب دیکھو بخشش کا معاملہ شروع ہو گیا. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم لیلۃ النصف من شعبان فإنہ لیلۃ مبارکہ، تم 15 شعبان کی رات کو قیام کرو، بے شک یہ ایک مبارک رات ہے. فإن اللہ تعالی یقول فیہا هل من مستغفر فاغفر له. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. اور آپ سوچیں ہم تو سبھی مغفرت مانگنے والے ہیں، ہم تو مغفرت کی تلاش میں ہیں، ہمیں تو مغفرت کی فکر لاحق ہے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں. اگر اس رات کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تو بھائی ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ رات تو ویسے بھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور سعادت بھی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس وقت بھی یہی رات تھی جب اپنی اہلیہ صفورہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہے چل رہے تھے اور ان کے لیے جو ہے آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیغمبری عطا فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے تو دعا مانگی نہیں جاتی. انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ دعا کی لذت اور حلاوت ان سے کیوں چھین لی گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں مہینے مل رہے ہیں اور ان مہینوں میں یہ خاص جو ہے دن اور راتیں مل رہی ہیں. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اب ہم فکر لگائیں اور اس کے لیے محنت کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کریں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر بنائی ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے.
والقدر خیری و شری من اللہ تعالی. تو اس آیت مبارکہ سے علماء کرام نے کہا کہ دو قسم کی تقدیر ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق اور دوسری تقدیر مبرم. تقدیر جو بدلتی ہے اسے تقدیر معلق کہتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے، جو رد و بدل کر دیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 330 مرتبہ لوح محفوظ پر توجہ فرماتے ہیں، پھر اس میں سے جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں. تو تقدیر کا یہ حصہ جو مشروط ہوتا ہے کہ اگر صدقہ کیا جائے تو بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اگر ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی جائے تو عمر بڑھ جاتی ہے، صلہ رحمی کرے گا تو عمر میں زیادتی سبب بنتی ہے، جو کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کریں گے، اگر کوئی بیمار علاج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے. مصیبت کا فیصلہ ہونا تھا، بندے نے رو رو کر عاجزی کی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا. اور اسی طرح جو گناہ کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی برکتیں چھین لیتا ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ان پہ خوف مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ تقدیر جو ہے معلق ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اب اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے الکتاب تقدیر میں لکھ دیا اور فرشتوں کو بتا دیا، یہ کرے گا تو یہ سزا دینا، یہ کرے گا تو یہ انعام اس کو مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو رو رو کر یہ دعا مانگتے، اے اللہ آپ نے مجھے اہل سعادت میں سے لکھا ہے تو ان میں مجھے قائم رکھیے گا، اور اگر جو ہے اس کے اپوزٹ یعنی بدبخت لکھ دیا تو اے اللہ مجھے اہل سعادت کی فہرست میں لکھ دیجئے، اس لیے کہ آپ کے پاس ہی الکتاب ہے، آپ ہی تقدیر کو بدلتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ تقدیر میں جو تبدیلی کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا علم فرشتوں کو کر دیا جاتا ہے، ان کے علم میں آ جاتی ہے یہ بات. لیکن بعض اوقات کوئی حکم جو مشروط ہوتا ہے اگر وہ شرط پائی جائے تو وہ حکم بھی لاگو ہوتا ہے، اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو پھر وہ حکم بھی باقی نہیں رہتا. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے علم میں لائے بغیر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس پہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بدبخت لکھا ہوا تھا، لیکن اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ فرما دیا، تو فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ تقدیر جو ہے جو معلق ہے یہ عمومی طور پہ یہی تقدیر ہوتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیں اور وہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے. جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت جو ہے ہر بندے کو اس کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. اسی طرح جنت میں جانے والوں کے لیے شرط لگا دی گئی کہ بس کلمے کے ساتھ ہی جا سکتا ہے، بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، اور اسی طرح بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. تو انسان کی تقدیر کا بیشتر حصہ مشروط ہے، تھوڑا حصہ جو ہے وہ اٹل ہے. تو لہذا رونا چاہیے، دھونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے پیارے پیارے مہینے دیے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے بارے میں جو ہے فیصلے اچھے ہوتے چلے جائیں. ایک آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس وقت اس کو دو مقام دکھائے جاتے ہیں. اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نیکیاں نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم میں یہ جگہ بنائی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ تم نیکیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب یہ جنت عطا کر دی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دکھایا جاتا ہے کہ تم نے کیونکہ گناہ کیے تھے
اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی ہوئی تھی، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اب تمہارے لیے جہنم میں جگہ بن گئی، تو لہذا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی ہوئی ہے اور جہنم میں بھی جگہ ہے۔ اب ہم نے محنت کرنی ہے، ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی عطا کی ہے۔ تو لہذا جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شب بارات کی جو رات ہے گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب شرک دو قسم کا ہے، شرک جلی اور شرک خفی۔ جلی شرک تو ہے بہت ہی آبویس شرک، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے، جیسے بت کی پوجا کرتا ہے۔ اور جو خفی چھپا ہوا ہے، جس کا بعض اوقات بندوں کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، اور وہ اس کی خواہشات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ بندہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں جو ہے اپنی مرضی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گناہ کی چیز ہے، اور یہ کہتا ہے لذت ہے اس میں تو کروں گا، پرواہ نہیں کرتا۔ تو اب اس نے جو ہے یہ شرک خفی ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان حقیقی کی لذت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ شرک جلی اور خفی دونوں سے توبہ نہ کر لے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسانی، شہوانی، شیطانی تمام محبتوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دل میں کینہ نہ رکھیں۔ بعض اوقات لوگوں کی کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، بس وہ دل میں اس کو بٹھا لیتے ہیں، وہ دل صاف ہی نہیں کرتے، ضد بازی ان کے اندر آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے، اور عام طور پر یہ ضد جو ہے قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، ایک گھر میں رہنے والوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی یہ مبارک مہینے آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں اور سب کو معاف کر دیں۔ اس لیے اللہ والے ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرتے تھے کہ بھی کیا پتا صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ مخلوق کو معاف کر دیتے تھے، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے کہ یا اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے، اور مخلوق کو اگر میں نے کوئی ناراض کر دیا تو اللہ آپ اپنی طرف سے ان کو اجر دے دیجئے، میں نے بھی معاف کر دیا بندوں کو، اللہ آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا۔ تو یہ جھاڑو روزانہ پھیرنا چاہیے، روزانہ دل کو صاف کرنا چاہیے، کیا پتا کب ہمارا آخری وقت آ جائے۔ اور دوسری بات ہے بھائی دعائیں مانگے، کیوں نہیں دعائیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو بھائی اچھا گمان اللہ کے بارے میں بناؤ، اللہ سنتے ہیں، اللہ پوری کرتے ہیں۔ تو دعائیں کریں، ہم اپنی زندگی میں دعا جو ہے اس کو ایک اہم حصہ بنا لیں، ہر وقت دعا کریں، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے دعا کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ وہ دعائیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے ان پہ رحم کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسی ایسی باتیں جو بظاہر بے حد مشکل لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے محفوظ کر لیتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس پہ بھی مہربانی کر دی، جب ابلیس نے دعا کی رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دے دی۔ فرعون جو ہے اس نے دعا مانگی، ایک مرتبہ اس کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا تو وہ تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا رب موسیٰ آپ جانتے ہیں سب چیزوں کو کہ میں نے انا ربکم الاعلی کا جو ہے دعویٰ کیا، لیکن اصل میں تو آپ ہی رب ہیں، آپ ہی سب پورا کرتے ہیں، اور اگر آپ موجود ہیں تو دریائے نیل کو پھر جاری کر دیں۔ یہ وہ بندہ تھا
جو کہتا تھا کہ کیا یہ دریا میرے حکم پر نہیں چلتے، اب اس کے حکم پہ تو وہ دریا بند ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جاری ہو گیا. لیکن اس بدبخت نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا اور جو ہے اپنا نقصان کر بیٹھا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ربوبیت. اللہ پالتے ہیں، نرشمنٹ کرتے ہیں، ہے نا. تو جب نرش کرنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ معاف کرنے والا بھی ہوتا ہے. یہاں قرآن مجید کا یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی استغفار کی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے وہاں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. دیکھیں استغفار کی بات ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ربکم، میں تو تمہارا رب ہوں. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، کہ وہ تمہارا رب ہے، اس سے استغفار کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. کیسی زبردست بات ہے استغفار اور رب کی بات. اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی اسی طرح کہا کما ربیانی صغیرا، کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیے کہ وہ بھی رب ہیں. اس لیے ماں باپ کو منانا اتنا آسان کام ہے. اگر ماں باپ ناراض ہوں تو بس اپنی نیت سیدھی کرو اور ان سے معافی مانگو. وہ تو پالنے والے ہیں، وہ تو فوراً معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بنائی ہوئی ہے، ان کو جو ہے ان کے بارے میں یہ بتا دیا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ماں کے بارے میں جو ہے مثال بتائی کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں نے تمہیں پالا اور ماں کے دل میں تمہاری محبت کو ڈال دیا. چنانچہ پالنے والے سے بچوں کو بھی محبت ہوتی ہے. اب جو ہے بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، ماں اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. تو اب دیکھو کہ اگر کسی کے دل میں ماں کی ہی محبت ختم ہو جائے، کتنی افسوسناک بات ہے. یہ کتنا سخت دل بندہ ہے جو ماں باپ سے بھی محبت نہیں کرتا، حالانکہ اس کی پیدائش سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. مسلمان تو چلو محبت کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بھئی کافر بھی جو ہے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، انسان محبت کرتے ہیں. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی محبت اپنی اولاد کی ڈال دی. اتنی محبت والا تعلق، اور اس کے اندر بھی اگر جو ہے کمی بیشی ہو جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے. ہر بندہ کہے گا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماں باپ کی محبت کا جو ہے مثال دے کر بندے کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اب جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہو تو پھر کون سا مسئلے والی بات، کون سی مشکل والی بات. یہ تو بہت ہی آسان بات ہو گئی. ایک ماں کو منانا اتنا آسان، اور جو ہے اتنی زیادہ محبت کرنے والے رب کو منانا اس سے بھی کام آسان. تو لہذا یہ مہینے رب کو منانے کے مہینے آ رہے ہیں، گناہ بخشوانے کے مہینے آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے مہینے آ رہے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، محروم ہو جائے ہے جی. تو یہ تو بدبختی کی بات ہے. اس لیے بھائی ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار ہو جائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کیا، جو گناہ کیے، بس ان سے معافی مانگنی ہے اور اس کام میں بس لگ جائیں. انشاءاللہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں ایک اور اپرچونٹی آ رہی ہے. آپ خود سوچیں اس وقت کتنے ملینز لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے ایک بیماری کی وجہ سے. ویسے تو ہمیشہ ہی لوگ جا رہے ہیں، لیکن یہ کرونا وائرس کی وبا ایسی آئی کہ جس نے ملینز آف پیپل جو ہے ان کو جو ہے لقمہ اجل بنا لیا، موت کا سبب بن گیا. تو کتنے لوگ تھے جو پہلے ہمارے درمیان میں رہتے تھے،
آج وہ اس دنیا سے جا چکے، ہمیں کیا پتا کل کون سی مصیبت آنے والی ہے. تو بھائی ہمارا وقت کتنا قریب ہے، تو لہٰذا اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منا لینا ہے. اللہ کریم ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کے اندر صحت کے ساتھ ہمیں تمام روزوں کو اور عبادت کی ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان ختم ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عید سعید بنا دے اور ہم بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.